الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک فرد ہے جس سے قوم بنتی ہے، جس سے معاشرہ بنتا ہے، جس سے سوسائٹی بنتی ہے، جس سے قوم بنتی ہے، ایک فرد ہے۔ یہ فرد بنتا ہے گھر کے ماحول سے، تعلیم کے ماحول سے، صحبت کے ماحول سے۔ فرد بنا، گھر بنا، قوم بنی، معاشرہ بنا، سوسائٹی بنی۔ فرد بگڑا، سب کچھ ہی بگڑ گیا۔ فرد بنتا ہے گھر کے ماحول سے، تعلیمی ادارے کے ماحول سے، تعلیم گاہ سے، اور فرد بنتا ہے صحبت سے۔ بگڑتا بھی یہی ہے، بنتا بھی یہی ہے۔ بگڑنے کی جگہ بھی یہی ہے، تخریب کی جگہ بھی یہی ہے، سنورنے کی، تعمیر کی جگہ بھی یہی ہے۔ کہیں گھر بگڑ گیا، گھر کا ماحول صحیح نہیں، تعلیمی اداروں کا ماحول نہیں، باہر کی صحبت اچھی نہیں، تو وہ قوم نہیں سنور سکتی۔ اس کی نئی نسل محفوظ نہیں رہ سکتی۔ وہ کوئی معاشرہ، تعلیمی ادارے، کوئی اچھی قوم، کوئی اچھے افراد نہیں تیار کر سکتا۔ ماحول جو بگڑ گیا۔ تو فرد بنتا ہے گھر سے، پہلی چیز گھر سے۔ بلکہ گھر بھی تو پہلی درسگاہ ہے۔ فرد بنتا ہے گھر سے، اس لیے، اور گھر نام ہے میاں بیوی کی زندگی کا۔ چاہے وہ جھونپڑی ہو، چاہے وہ کوٹھی ہو، چاہے وہ کچا گھر ہو، چاہے وہ پکا گھر ہو، میاں بیوی کی زندگی کا نام گھر ہے۔ پہلی درسگاہ کے یہی دو معلم اور مربی ہیں۔ اگر ان کی زندگی میں فساد ہے تو یہ درسگاہ فساد زدہ ہے۔ یہ گھر کوئی اچھا فرد معاشرے کو نہیں دے سکتا، سوسائٹی کے لیے کوئی اچھا اضافہ نہیں کر سکتا، اپنے گھر سے کوئی قوم کی اچھی خدمت نہیں کر سکتا، بوجھ بن جائے گا، ایک فساد کا اضافہ کرے گا۔ تو فرد کی تربیت، تعمیر کی پہلی درسگاہ گھر ہے۔ گھر کیسا ہے؟ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لِدِینِهَا، تم گھر کی بنیاد رکھو ہی نیکی پر، تم اس کی پہلی اینٹ رکھو ہی نیکی پر۔ لِدِینِهَا،
کہ اس گھر کی پہلی ترجیح ہو جائے دینداری، نیکی کی زندگی، اس گھر کی پہلی ترجیح ہو نیکی، دینداری۔ اس چار دیواری میں گناہ کرنا مشکل ہو جائے، نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے، یہ اس پہلی درسگاہ کا فرض ہے، حق ہے۔ گھر خراب ہوتے ہیں نا تو معاشرہ خراب ہوتا ہے، گھر بگڑتے ہیں نا سوسائٹیاں خراب ہوتی ہیں، گھروں کی زندگی میں فساد آتا ہے نا گناہوں کا ماحول بنتا ہے، معاشرہ گناہوں زدہ اور فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ گھر اور یہ گھر کے ان دونوں ذمہ داروں پر فرض ہے کہ گھر کی درسگاہ کو سنواریں، گھر کی زندگی سنواریں، اور سنورنا یہی ہے کہ وہاں گناہ کرنا مشکل ہو جائے، وہاں نیکی کی حوصلہ افزائی ہو، گناہ کی حوصلہ شکنی ہو، وہاں نیکی پسند کی جائے، اہمیت دی جائے، گناہ سے نفرت ہو اس گھر میں۔ یہ فرض ہے بھائی، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، کہ ایک جگہ پر اس کا فیصلہ چلتا ہے، اس کی حکومت چلتی ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے، اس کے اشاروں پہ کام ہوتے ہیں، اس کی چاہتیں وہاں آزاد ہوتی ہیں۔ تو یہ گھر کی درسگاہ ایسی ہے جسے گھر والوں کے لیے سنوارنا فرض ہے، کہ یہ نیکی پہ پروان چڑھے، نیکی یہاں سب سے بڑی ترجیح بن جائے۔ تو میرے عزیزوں، معاشرے سے اور سوسائٹی سے بننے سے پہلے گھر بنا کرتے ہیں، گھروں میں نیکی ہوا کرتی۔ عرصہ ہوا میرے عزیزوں، گھروں میں نیکی کا ماحول ختم ہو گیا ہے، سمٹتے یہ نیکی کا ماحول صرف مسجد کی چار دیواری میں رہ گیا ہے، کہ مسجد کی چار دیواری میں گناہ کرنا مشکل ہے بس۔ پہلے مسلمان کا گھر بھی ایسا ہوتا جہاں گناہ کرنا مشکل ہوتا، ماحول ہوتا تھا، کسی گھر میں سب تہجد گزار ہوں، بتاؤ وہاں فجر چھوڑنا مشکل ہے کہ نہیں؟ اور جہاں ساری بے نمازی اکٹھے ہو گئے ہوں وہاں ان کے لیے فجر پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ نیکی کا ماحول میرے گھر میں نہ رہنا، جس گھر میں سر کا ایک بال کھلا ہونا مشکل ہوتا ہے، وہ بتائیے اس گھر میں بے لباسی آسان ہے؟ لیکن جہاں لباس پہننا جسم پہ بھاری ہو گیا ہو، بتائیے وہاں سر پہ دوپٹہ رکھنا آسان ہے؟ گھر کا ماحول ہی وہ نہ رہا جہاں نیکی کرنا آسان ہو جائے، صرف نماز کی نیکی نہیں، عبادت کی نیکی نہیں، معاشرت کی نیکی، معاملات کی نیکی، اخلاق کی نیکی،
کیوں غیبت کرنا آسان ہو گیا، بغیر غیبت سنے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہاں لباس شریعت کے مطابق پہننا مشکل، بے لباسی آسان۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوں گی پھر بھی لباس نہیں ہوگا، یعنی اتنا چست ہوگا لباس کہ اندر کی جسم کی ساری حیت نظر آ رہی ہوگی، اتنا باریک ہوگا اندر کا جسم جھلک رہا ہوگا، اتنا مختصر ہوگا، گلا کھلا ہے، بازو کھلے ہیں، جسم کا بہت سارا حصہ کھلا ہے، لباس پہنی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی۔ یہ نیکیوں کا اور شرم و حیا کا گھروں سے جنازہ ایسا نکلا ہے کہ 10 سال پہلے 15 سال پہلے شرفاء کے گھرانوں میں، دینداروں کے گھرانوں میں اس کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن اب یہ سب چیزیں نارمل ہو گئی ہیں نا بھائی۔ یہ بے لباسی کا ماحول نمازیوں کے گھروں کا بھی نقشہ پیش کر رہا ہے۔ گھروں میں نیکی کا ماحول نہ رہا، گناہ کرنا آسان ہے، معاشرتی زندگی کا گناہ ہو، اخلاقی زندگی کے گناہ ہو، وہ آسان ہو گئے، وہ پھلتے پھول رہے ہیں۔ گھروں میں فساد آ گیا، اب ہمارے گھر بھی گناہوں سے محفوظ نہ رہے۔ تو بتائیے جب اس ماحول میں زندگی گزر رہی ہو، وہ معاشرے کا حصہ بنیں گے تو معاشرہ میں بے دینی کا کتنا تعفن اور کتنی بدبو آئے گی جب ہر گھر سے فساد ہو۔ فرد بنتا ہے نا، گھر سے بنتا ہے، مائیں بیویاں اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ مائیں جب اپنے بچوں کو گود میں لیا کرتی تھی نا تو انہیں سینے سے لگاتی تھی، سینے کا دودھ پلاتی، زبان سے کہتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ کان پہ ہاتھ رکھ کے لوریاں دیتی، جسم کو سینے سے غذا دیتی، زبان سے اس کی روح کو غذا دیتی، تربیت ہو رہی ہوتی۔ گود میں لیتی تو قرآن پڑھا کرتی تھی، صدیوں سال پہلے کی بات نہیں بتا رہا، ایک صدی بھی نہیں ہوئی، چند دہائیاں ہوئی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب میرے ابا نے زبان کھولی بولنا شروع کیا تو انہیں قرآن کا ایک پاؤ یاد تھا۔ قرآن کی مختلف آیات کو جب ان کو سب کو اکٹھا کیا جائے تو اس کی اتنی مقدار بنتی ہے جتنا ایک پاؤ، اس لیے کہ میری دادی جب اٹھاتی تھی تو سوائے قرآن کے اور اپنے بچے کے سامنے پڑھتی کچھ نہیں تھی، ہر وقت کانوں میں قرآن پڑھ رہا، اس لیے کہ جو چیز کانوں میں بچپن میں پڑھی جاتی ہے وہ دل پہ نقش ہو جاتی ہے، زبان کھولتا ہے تو وہی زبان پہ چیز جاری ہو جاتی ہے۔ بچہ پشتو ہو لیکن اس کے سامنے صرف انگریزی بولی گئی ہو تو زبان کھولے گا تو انگریزی بولے گا، بچہ میمنی بولتا ہے لیکن جب اس کے سامنے صرف اردو بولی جائے تو زبان کھولے گا تو اردو بولے گا۔
اور جب بچے کے سامنے ہر وقت قرآن پڑھا گیا ہو اور جب اس کے کانوں میں پڑھتا ہی قرآن ہے، زبان کھولے گا قرآن کی آیات یاد ہو۔ اب تو جب زبان کھولتا ہے تو گنگنانے لگتا ہے، اس لیے کہ اماں نے گود میں بٹھا کر سنائی وہی ہے۔ جب ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے تو ناچنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہی اماں کے گود میں یہی ہے، اور یہ بھی خوش ہوتے ہیں، بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے اس میں۔ اب تو قوم اسی ٹیلنٹ کو تیار کر رہی ہے، اور قومی سطح پہ اسی کو ایوارڈ بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ گھر مسلمانوں کے نہیں ہوا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے گھر ایسے ہوتے تھے جیسے آج مسجدیں ہیں جہاں گناہ کرنا مشکل ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، آسان نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے گھر ایسے پاکیزہ ہوا کرتے تھے، وہاں گناہ کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اب گھروں میں گناہ پھلتے پھولتے ہیں، غیبت ہے، بدگمانی ہے، اللہ معاف فرمائے، دنیا پرستی کا روگ ہے۔ خدا پرستی کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، آخرت کی فکر کا کہیں گھر میں ماحول ہی نہیں ملتا۔ حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمی، اے اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا کہ مجھے ہر وقت مال کا غم کھائے جا رہا ہو، عزت کا غم کھایا جا رہا ہو، اسٹیٹس کا غم کھایا جا رہا ہو، حسن کا غم کھایا جا رہا ہو، صحت کا غم کھایا جا رہا ہو، خوشحالی کا غم کھایا جا رہا ہو۔ یہ غم ہے نا، اور سبھی کو لگا ہوا ہے۔ قد چھوٹا ہے تو وہ غم زدہ ہے، موٹا ہے تو وہ غم زدہ ہے، لوگوں کی نظروں نہیں ہے تو وہ غم زدہ ہے، کچھ تجوریاں ان میں بھری ہوئی نہیں ہیں وہ غم زدہ ہے، کھائی جا رہا ہے غم تو دنیا کا۔ جسے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، تو دنیا پرستی کا ماحول ہے، اسی کے تذکرے ہیں، اسی کا ماحول ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے گھروں کا حال تو بالکل ہی مختلف ہوتا، گھر کے سارے کام بھی ہوا کرتے تھے اور 16-17 سپارے ہماری گھر کی عورتیں اس کی تلاوت بھی کر لیا کرتے تھے، اور مقابلہ ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا۔ بتائیے جس گھر میں یہ معمول ہو تو وہ دنیا کی جنت نہیں ہوگی؟ ان کے پاس فضولیات کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ نیکی کا ماحول نہیں ہے، بوڑھی ہے جوان ہے، اس کے گھنٹوں فیس بک پہ لگتے ہیں، اچھی مصروفیت ڈھونڈ لیے، اچھی مشغولیت آ گئی ہے گھروں میں، گھنٹوں۔ گھر میں بڑے بھی موجود ہیں لیکن وہ کوئی اور ہی زندگی سیکھ رہے ہیں، وہ کوئی اور ہی زندگی کا روپ اور سوچ اور فکر اپنائے ہوئی ہیں۔ اس لیے اگر ایک گھر سے دادی نکلے اور پوتی نکلے تو دونوں کی زندگی میں اتنا فاصلہ ہے کہ لگتا ہی نہیں دونوں ایک گھر سے نکلی، بلکہ میں دادی اور پوتی بھی بڑی بات کر رہا ہوں، اماں نکلے اور بیٹی نکلے،
ان دونوں کی زندگی میں اتنا فاصلہ ہو گیا، لباس میں، پوشاک میں، رہن سہن میں، پردے میں، حیا میں اتنا فاصلہ ہے، لگتا ہی نہیں کہ ماں بیٹی ہیں۔ ابا نکلے بیٹا نکلے، لگتا ہی نہیں دونوں ایک باپ بیٹے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں اتنا فاصلہ ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، رہن سہن میں، طرز گفتگو میں۔ کیوں؟ دادی کو، اماں کو ان کے بڑوں نے گھر کا اچھا ماحول دیا تھا، اور میں اپنے بچوں کو وہ ماحول نہ دے سکا، تو دونوں کی زندگی میں فاصلہ آنا ہے نا۔ ابا کو اس کے بڑوں نے اچھا ماحول دیا تھا، ہم بیٹوں کو اچھی گھر کا ماحول نہ دے پائے۔ ہمارے بڑوں کی موجودگی میں جو آج گھروں میں ہو رہا تصور تھا، سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا۔ پہلے چھوٹے ڈرا کرتے تھے، ابا کچھ کہہ نہ دیں ناراض نہ ہو جائے، اب باپ ڈرتا ہے کچھ کہہ دیا کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کچھ کہہ نہ دے۔ بچیاں خیال کرتی تھیں اماں کہیں کو برا نہ لگ جائے، اب مائیں کہنے سے پہلے سوچتی ہیں کہیں بیٹی کو برا نہ لگ جائے۔ یہ بگاڑ کہاں سے آیا؟ میں عرض کیا بگاڑ کی پہلی جگہ گھر ہوتی ہے۔ یہ ماحول نیکی کا نہ رہا، گھروں کی زندگیوں میں گناہ کو فروغ مل رہا۔ اللہ حفاظ فرمائے، اللہ حفاظ فرمائے۔ تبھی تو آگ لگی ہوئی ہے، نفرتوں کی، ٹوٹ پھوٹ کی، بے سکونی کی، پریشانی کی، بے برکتی کی۔ گندگی ہو نا، گندگی ہو تو مکھیاں آیا کرتی ہیں، جراثیم ہوا کرتے ہیں۔ گندگی ہے، جراثیم ہے تو بیماریاں آیا کرتی ہیں۔ جب گناہ ہوا کرتے ہیں نا، گناہ ہو پھر گھروں میں شیاطین ہوا کرتے ہیں، اور جب شیاطین ہوا کرتے ہیں پھر ان کی نحوست ہوتی ہے، پھر بے برکتیں ہوتی ہیں، پھر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، پھر معمولی معمولی باتیں نفرتوں کی دیواریں کھڑا کر دیتی ہیں۔ جہاں گناہ ہے وہاں ری ایکشن ہوگا، وہاں ری ایکشن ہوگا۔ جہاں گندگی ہے وہاں جراثیم ہے، وہاں بیماریاں ہیں۔ جہاں گناہ ہے وہاں شیاطین ہیں۔ پھر کہتے ہیں کسی نے کچھ کر لیا۔ گناہوں کے ہوتے ہوئے کسی کو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ گناہوں کے ہوتے ہوئے کسی کو کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ شیاطین تھوڑے ہیں کرنے کے لیے، کسی اور کو کرنے کی کیا ضرورت؟ لیکن ذہن بن گیا کسی نے کچھ کر دیا، وظیفے پڑے گی، اور وظیفوں پر وظیفے پڑے گی، لیکن گھر سے گناہ نہیں نکالے گی۔ جو مصیبت کی جڑ ہے اس سے توبہ نہیں کرے گی، جس سے یہ عذاب آیا ہے اس سے توبہ نہیں ہوگی۔ وظیفوں پہ وظیفے چلیں گے، گناہ نہیں چھوڑے گی، غیبت چھوٹ جائے، لباس صحیح ہو جائے، شرم و حیا کا لباس پہن لیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ وظیفے ہوں گے، اس میں کوتاہی نہیں ہوگی، اور وظائف پوچھتی چلے جائیں گے، لیکن جو مسائل کا حل جس وظیفے کے اندر ہے، گناہ کی گندگی نکالو، اس پہ توجہ نہیں ہوگی۔
اس پہ توجہ نہیں ہو. تو گھر فرد کی خرابی اور فرد کی تربیت کی پہلی درسگاہ ہے. اس کا حال کیا ہے؟ اگر میرے گھر ہی میں میری دینداری محفوظ نہیں تو بتاؤ پھر سڑکوں پہ بازاروں پہ محفوظ ہوگی؟ میرے گھر میں میری دینداری محفوظ نہیں کہ میں 100% اللہ کے حکموں پہ چلنے والا ہوں، کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، میں اتنا بھی اپنا گھر کا ماحول نہ بنا پایا تو پھر کہاں حفاظت ہوگی؟ تو گھر کی زندگی دینداری کی آبیاری کی پہلی درسگاہ ہے، ایمان کی آبیاری اور حفاظت کی پہلی درسگاہ ہے، دین پہ آگے بڑھنے کی پہلی درسگاہ ہے. وہ ماحول کیسا ہے؟ اگر میرے گھروں میں بے دینی کا حوصلہ افزائی ہے اور بے دین لوگوں کی عزت افزائی ہے تو بتائیے میرے بچے کیا کہیں گے؟ اس کے پھر آئیڈیل بھی ایسے ہی بنیں گے. پہلے نانی کے یہاں جاتے، دادی کے یہاں جاتے، کزن کے یہاں جاتے، اپنوں کے یہاں جاتے، مائیں طرف جاتے تو بچے نیکیوں کا ماحول دیکھتے کہتے ہیں ہم نیک بنیں گے، ہم نیک بنیں گے، ہم صدیق جیسے بنیں گے، عمر جیسے بنیں گے، عثمان جیسے بنیں گے، علی جیسے بنیں گے، رضوان اللہ علیہ اجمعین، نیکوں جیسے بنیں گے. ایک چھوٹا بچہ میرے پاس کمرے میں آتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. تو جب بھی آتا ہے تو میں اس کی زبان سے کہلواتا ہوں. جب میں اس سے پوچھتا ہوں کیا بنو گے تو کہتا ہے میں شیخ الحدیث بنوں گا. یہ گھر کی تربیت ہے، یہ گھر کی تربیت ہے، یہ گھر کا پاکیزہ. چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی قرآن بھی حافظ نہیں ہوا، اور جب بھی آتا تو مصافحہ کرنے آتا ہے. یہ گھر والوں نے سبق دیا ہے نا، کس سے ملنا ہے، کہاں جاننا ہے، کیا بننا ہے. یہ گھر کا ماحول ہے. اور جو ہمارے گھروں میں بے دینوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دنیا پرستی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو اولاد کہتی ہے ہم پیسہ کمائیں. ان کے اندر حرص و ہوس کی آگ اور بھڑکتی ہے. تو پہلے بچوں میں بچپن ہی میں نیک بننے کی شوق پیدا ہوتا. نیک بننا ہے. پہلے میرے عزیزو ہر طرف خیر غالب تھی نا، اب تو خیر ختم ہوتی چلی جائے. اب تو ہمیں اپنے گھروں کی فکر پہلے سے اور زیادہ ضرورت ہے. پہلے تو ہر طرف خیر ہی خیر ہوتی تھی، صحبت اچھی، تعلیمی ادارے اچھے، درسگاہیں اچھی، کزن، نانی، دادا، سب کا گھر کا ماحول پاکیزہ. اب تو ہر طرف شر، گناہوں کی حوصلہ افزائی ہے. اپنا ایمان بچانا ہے، اپنی اولادیں بچانی ہیں، اپنی نئی نسل بچانی ہے تو کم از کم درجہ یہ کہ گھر کا ماحول تو ایسا ہو یا دینداری کی حوصلہ افزائی ہو، دین والوں کی عزت افزائی ہو، تاکہ غیر محسوس انداز میں آنے والی اس نسل میں دین کی عظمت پیدا ہو جائے، دین والوں کی عظمت پیدا ہو جائے کہ ہاں یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں.
یہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں، یہ شریف لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرد کی پہلی درسگاہ گھر ہے کہ یہ نیکی پہ کھڑی، یہاں گناہ کرنا مشکل۔ اور ماحول کی بات ہے میرے عزیزوں، اگر ہم نے گھر میں نیکی کا ماحول بنا دیا، سچ کہہ رہا ہوں، پھر اس گھر میں کم از کم کسی کے لیے گناہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم نے ماحول نہ بنایا تو آہستہ آہستہ آپ کے لیے بھی نیکی پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ جب خوشیوں کا موقع آتا ہے نا، جب تقریبات کا موقع آتا ہے، تو یہ باپ اکیلا رہ جاتا ہے، یہ بوڑھا اکیلا رہ جاتا ہے، یہ بوڑھی اکیلی رہ جاتی ہے، کوئی نہیں سنتا اس کی، کوئی نہیں سنتا اس بوڑھی کی۔ پھر سب یہ کہتے ہیں اپنی زندگی گزار لی بس، اب یہی کہتے ہیں، اس بوڑھے کو کیا پتا زمانہ کدھر سے کدھر جا رہا ہے، پھر کوئی نہیں سنتا اس کی۔ قصور کیا ہوا؟ قصور یہی ہوا بھائی، ماحول نہیں دیا۔ آج اس کے لیے دین پہ چلنا خود مشکل ہو گیا، حالانکہ 50 سال سے نمازی ہے، 60 سال کا نمازی ہے، 50 سال سے روزے رکھ رہا ہے، لیکن آج ایسی گناہوں بھری تقریبات میں بیٹھا ہے، مجبور ہے گھر سے، مجبور ہے اولاد سے، مجبور ہے اپنے گھر کے ماحول سے، الامان والحفیظ، کھلے گناہوں میں بیٹھا ہوگا، کھلی اللہ کی نافرمانی اس مجلس میں ہو رہی ہوگی۔ یہ قصور کہاں ہوا؟ گھر کا ماحول دینداری والا نہیں بنایا، صرف اپنی نماز پہ مطمئن رہا، اپنے روزے پہ مطمئن رہا، اپنے حج پہ مطمئن رہا، اپنے عمرے پہ مطمئن رہا، اپنی دینداری پر مطمئن رہا، اور جو گھر کی ذمہ داری اور فرض تھا اس کو نظر انداز کیا۔ اس کا ریئیکشن آج آ رہا ہے۔ بس اوقات کہتے ہیں اولاد سنتی نہیں، بیٹی سنتی نہیں، تو قصور ہمارا ہے نا، ہم نے بھی تو اس کی تربیت میں اللہ کی کہاں سنی ہے، قصور ہمارا ہے نا، ہم نے اس کی تعلیم میں اللہ کی کہاں سنی ہے۔ بیٹا نہیں مانتا تو ہم نے اس کی تعلیم اور تربیت میں اللہ کی کہاں مانی ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں مانتے تو آج اولاد بھی آپ کی مانتی، آپ کی اطاعت، آپ کی خدمت وہ اپنی سعادت سمجھتی، لیکن ہم نے تو نہیں مانی نا۔ تو میرے عزیزو، یہ قصور ہو رہا ہے، اور ہر آنے والا دن ایک نئی فتنہ لے کے آ رہا، ایک نئی مصیبت لے کے آ رہا، ایک نئی بے دینی کی شکل لے کے آ رہا۔ ابھی پانی سر سے گزرا نہیں، ابھی اپنے گھروں میں نیکی کی باڑ لگا لو کہ وہاں گناہ آنا مشکل ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے، پھر اولادوں کو دیکھیں گے تو صرف رو ہی سکیں گے، منع نہیں کر پائیں گے، ہڈیاں پگھلے گی، کچھ کہہ نہیں سکیں گے، خون خشک ہوگا، زبان نہیں کھول سکیں گے۔ مسلمانوں کے گھر تو جنت ہوا کرتے تھے، نیکیوں کا ماحول ہوا کرتا، نیکیوں کا ماحول۔ اور یہی نیکی ان کے دلوں کو جوڑ کے رکھتی تھی، محبت سے، احترام سے، عظمت سے۔ شوہر کے دل میں بیوی کی قدر ہوتی، بیوی کے دل میں شوہر کا احترام ہوا کرتا تھا، بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت ہوتی، باپ کے دل میں بیٹے کی شفقت ہوتی،
بہن اور بھائی ہوتے تو ان میں سچی اخوت کا پیار ہوا کرتا تھا. یہ نیکی کی طاقت ایسی ہوتی تھی تو ان کے دلوں کو جوڑ کے رکھتی. اور آج نیکی نہ رہے تو باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن بیٹے کا دل باپ کی عظمت سے خالی ہے. بیوی کو اپنا حسن نکھارنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اسے اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا نصیب نہیں. شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن بیوی کا دل شوہر کے احترام سے خالی ہے. آج بیٹے کے پاس باپ کی تجوریاں بھرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن بیٹا آج باپ کی شفقت سے محروم. بہن اور بھائیوں میں تحفے تحائف بہت بھاری بھرکم ہیں، لیکن نہیں ہے تو سچی محبت اور خیر خواہی نہیں. کیوں بھائی؟ نیکی جو نہ رہی اس گھر میں. دلوں کے اندر جو محبتوں کے رشتے پروان چڑھتے ہیں نا، یہ پیسوں سے نہیں بنتے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. ساری دنیا کے خزانے انڈیل لو اور چاہو کہ بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت، باپ کے دل میں بیٹی کی شفقت، اور بیوی کے دل میں شوہر کا احترام، اور شوہر کی آنکھوں میں بیوی کے لیے وفا، اور بہن اور بھائی میں سچی اخوت اور پیار. ساری دنیا اکٹھی کر لو بھائی، ساری تجوریاں خرچ کر ڈالو، یہ اس سے نہیں پیدا ہوتی. یہ تو خالص نیکی پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے. تو گھر کی فضا بنائیے تاکہ نئی نسل اپنا ایمان، اپنی دینداری تو محفوظ رہ سکے. ہندوستان میں یہ بچیوں کے بڑے بڑے مدرسے نہیں ہوا کرتے. یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو. جب دیکھا کہ گھروں میں غفلت غالب آ گئی، بے دینی غالب آ گئی، تو انہوں نے ادارے بنا دی. ورنہ تو وہاں ہر گلی میں کچھ گھر ایسے مخصوص ہوتے تھے جہاں ہر وقت تعلیم و تعلم کا ماحول ہوتا تھا. اس گھر میں حدیث ہو رہی ہے، اس گھر میں فقہ ہو رہی ہے، اس گھر میں تجوید ہو رہی ہے، اس گھر میں قرآن سیکھا جا رہا ہے، اس گھر میں یہ دین کی حصہ سیکھا جا رہا ہے. ہر گھر کا ماحول ایسا تھا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے کاندھلا کے علاقے میں ہر عورت مشکات تک اور در مختار تک پڑھی ہوئی ہوتی. در مختار ہمارے ہاں مفتیوں کو پڑھائی جاتی ہے، وہ کتاب ہے، ہر عورت پڑھی ہوتی. مسلمانوں کا گھر ایسا ہی ہوتا ہے. قرآن نے یہی بتایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ مسلمانوں کے گھر ہیں، اس کی تصویر ہے. حضور کی بیویوں کا خطاب ہے، اور حضور کے گھر امت کے گھروں کے لیے نمونہ ہے. حضور کی بیویاں امت کی ماں بہن بیٹیوں کے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، احادیث کے تذکرے ہو رہے ہوں، سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو، نیکی کی فضا ہو. یہ مسلمانوں کے گھر ہیں. اور آج ہمارے گھروں میں سوائے دنیا کے تذکروں کے، غفلت کی باتوں کے، اور کوئی ہے ہی نہیں. دنیا پرستی ہے. تو پھر آنے والی اولاد اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے لباس پوشاک کے لحاظ سے، اپنے عبادات کے لحاظ سے دادی اماں کی طرح لگتی نہیں. ہمارے ان کے بڑوں نے گھر کا ماحول دیا تھا، اور آج بڑوں نے اپنی اولاد کو وہ ماحول ہی نہیں دیا. یہ مصیبت ہو گئی.
تو فرد کی تربیت کی پہلی بنیاد گھر کی زندگی ہے. یہاں نیکی کا ماحول لے کے آؤ. یہ اختیار میں ہے بھائی. یہ میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ دونوں کی ذمہ داری. یہ فرض ہے، فرض. اتنا گھر کی دینداری کا ماحول ہو جہاں گناہ کرنا مشکل. یہ فرض ہے. لباس کیسا پہن رہے ہیں، اخلاق کیسے ہیں، عبادات کا کیا حال ہے، معاشرت کتنی اسلامی ہے. اب تو مسلمانوں میں نماز روزے کی عبادات تو رہ گئی، ایسا لگتا ہے اسلام کا تعلق معاشرت سے ہے ہی نہیں. کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، اس کو تو دین سے نکال ہی دیا. جو معاشرے میں رواج چل رہا ہے بس وہ پہننا ہے. جو سوسائٹی کا مزاج ہے بس اس انداز سے کھانا ہے. جو دنیا کر رہی ہے وہ ڈھنگ اختیار کرنا ہے. جب دینداری میں تازگی ہوتی ہے، جو واقعی دینداری ہوتی ہے، تو پھر دین معاشرت میں نظر آتا ہے، معاملات میں نظر آتا ہے. پھر دین معاشرت میں نظر آتا ہے، معاملات میں نظر آتا ہے، دین اخلاق میں نظر آتا ہے. اور جب دین کا آخری سرحد ہوتی ہے بالکل، تو دین صرف عبادات میں نظر آتا ہے. اور جب یہ بھی نکل جائے تو دین کی سرحد ہی ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے پہلے جو دینداری نکلتی ہے نا، وہ معاشرت سے نکلتی ہے، معاملات سے نکلتی ہے. نماز رہتی ہے، روزہ رہتا ہے، حج رہتا ہے، معاشرت سے دین چلا گیا، معاملات سے دین چلا گیا. بازار دیکھ لو، خوشیاں دیکھ لو، تقریبات دیکھ لو، زندگیاں دیکھ لو، تو بتاؤ ہندو اور مسلمان میں فرق لگتا ہے؟ بس اوقات فرق ہی نہیں لگتا. جو ناچ گانے وہاں ہو رہے ہیں مسلمانوں کے یہاں ہو رہے ہوتے ہیں، جو بے حیائی کے تماشے وہاں ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی ہو رہے ہوتے ہیں. لگتا ہی نہیں یہ مسلمانوں کی زندگی ہے، یہ مسلمانوں کی خوشیاں ہیں. گھر خراب ہوا، فرد خراب ہوا، گھر کی زندگی خراب ہوئی، فرد کی زندگی خراب ہو گئی. تو کم از کم درجہ میرے عزیزو اجتماعی طور پہ دین کو زندہ کرنے کا یہ ہے کہ کم از کم میرا گھر کے اندر تو دین کی افادت ہو جائے، وہاں تو میرے دین کو تحفظ ملے. میرے گھر کی خوشیوں میں، غمیوں میں، تقریبات میں، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، وہاں تو دین کو تحفظ ملے. جب گھروں میں ایسا ماحول ہوگا اور آپ کی خوشیاں ہوں گی تو آنے والے کو یہ پتہ ہوگا کہ یہاں بے حیائی کا ماحول نہیں ہے، حیادار لباس کے ساتھ آنا ہوگا، شرم و حیا کی چادر اوڑھنی ہوگی. اور جہاں یہ پتہ ہے یہاں تو سب چلتا ہے، تو آنے والا بھی اسی سوچ کے ساتھ آتا ہے کہ یہاں سبھی قابل قبول ہے. تو میرے عزیزو، دینداری کا ماحول آ رہا ہے، ایمان کا موسم بہار آ رہا ہے، رمضان کی مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں. عزم کریں، عزم کریں اور ہمت اور حوصلے سے کام لیں کہ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول 100% دین پہ ڈھالنا ہے. حوصلہ کریں، عزم کریں، عزم. اللہ کی رحمت کا شامیانہ لگنے والا ہے. نیکیوں پہ آنا آسان ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے. نیکی کا ماحول میں آنا آسان ہو جاتا ہے. عزم کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں کچھ ایسی کمائی کرنی ہے کہ زندگی بھر اپنے گھروں میں دینداری کو زندہ رکھنا. صرف روزے نہیں، صرف سحری افطاری نہیں، وہ تو ہم 50 سال سے کر رہے ہیں نا، 70 سال سے کر رہے ہیں.
لیکن جہاں بگاڑ ہے وہاں بگاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، جہاں خرابیاں ہیں وہاں خرابیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ یہ عزم ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچیوں کو گھر کا ماحول ایسا بنانا ہے کہ یہاں گناہ کرنا مشکل ہو جائے اور اس پر اپنی زندگی لے کے آنی ہے۔ اس کے مطابق اپنے رمضان کو بنائیں، اس کی فکر کریں، تلاوت کا ماحول کیسے بنانا ہے، تہجد کا ماحول کیسے بنانا ہے، دعاؤں کا ماحول کیسے بنانا ہے، نیکی کا ماحول کیسے بنانا ہے، اپنے بچیوں کو کیسے جوڑنا ہے، اپنے بچوں کو کیسے جوڑنا ہے، اپنی نئی نسل کو کیسے ساتھ ماحول کے اندر لے کے آنا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو بچائیں، اولادوں پہ نظر رکھیں، ان کے اندر نیکی کا شوق پیدا کریں۔ یہ ماحول آسان ہے، یہ ایک ماحول آ رہا ہے، ایک فضا آ رہی ہے، ایک موسم آ رہا ہے، اور دیکھتے نہیں اللہ کی رحمت کا شامیانہ لگتا ہے۔ جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے بھی مسجد آنا آسان ہو جاتا ہے، جو پورا سال قرآن نہیں کھولتا اس کے لیے کئی کئی سپارے پڑھنا آسان ہو جاتی ہے۔ یہ رحمت کا شامیانہ ہے، اللہ کی رحمت کھینچ کھینچ کے اس کو نیکی کے ماحول میں لے کے آتی ہے۔ تو ہم اس ماحول سے اور اس موسم بہار سے فائدہ اٹھائیں کہ ہم نے اپنا گھر بنانا ہے، اپنی اولادیں بنانی ہیں۔ کس موسم میں اپنی گھر کی بنیاد 100% نیکی پہ رکھ لیں، گناہ نہیں بھائی، غیبت نہیں ہوگی بھائی، بے پردگی نہیں ہوگی بھائی، بد زبانی نہیں ہوگی بھائی، اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں ہوگی بھائی، معاشرت میں معاملات میں کوتاہی نہیں کریں گے بھائی۔ پھر نہ جانے کس کو کب ماحول ملتا ہے، پھر گھڑیاں یہ مبارک کس کو نصیب ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو پچھلے سال میں ان دنوں میں موجود تھے، آج ہم میں نہیں ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، روانہ ہو گئے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اگر انہی گناہوں کے ساتھ اور گھروں کی ان گندگیوں کے ساتھ ہمارا مرنا ہوا، بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک نیکی کی زندگی گزارتا ہے اور ایک بدی اور گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، کیا ہم دونوں کو ایک جیسا رکھیں گے کہ ان کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ ایک نیکی کی زندگی گزارے اور ایک بدی اور نافرمانی کی زندگی گزارے۔ اللہ کریم کہہ رہے تمہارا کیا خیال ہے؟ دونوں کے ساتھ ہمارا معاملہ سلوک ایک جیسے ہوگا؟ فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو دونوں کے ساتھ ہمارا سلوک ایک جیسے ہوگا، ساء ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ کرتے، تمہاری بڑی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں، اندھیر نگری نہیں ہے بھائی۔ کہ نیکی اور بدی دونوں ایک جیسے ان کے ساتھ ایک ترازو میں انہیں تولا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو نیکیوں پر اپنا گھر کا ماحول لے کے آؤ، ایسا ماحول کہ میرے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے نیکی پہ چلنا آسان، گناہ کرنا مشکل۔ سچ کہہ رہا ہوں، اگر یہ پہلے درجے کا ماحول ہمارا بن جائے نا، پھر اللہ عقل دیتا ہے، پھر اللہ شعور دیتا ہے، اس نیکی کی ماحول کی برکت سے اللہ سمجھ دیتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے تعلیمی ادارے کا ایسا انتخاب کرے جہاں اس کے لیے ایمان بچانا آسان، جہاں اس کے لیے شرم و حیا بچانا آسان، جہاں اس کے لیے غیرت ایمان بچانا آسان ہو، جہاں اس کے لیے نیکی کی زندگی کی حفاظت آسان ہو۔ لیکن جہاں پہلی بنیاد خراب ہے، یہ گناہوں کی ظلمت جب عقل میں آتی ہے نا، تو پھر اولاد کی تعلیم کے فیصلے سارے غلط ہو جاتے ہیں۔ جب یہ گناہوں کی ظلمت عقل میں آتی ہے
تو پھر اس کی تعلیم کے فیصلے اولاد کے لیے اس میں ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے۔ اگر یہ زندگی نیکیوں پہ آ جائے پھر اللہ سمجھ دیں گے، بصیرت دیں گے، سمجھ دیں گے، عقل دیں گے کہ اپنی اولاد کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کیسے ماحول کا انتخاب ہو، اسے کیسا ماحول دیا جائے۔ پھر یہ فکر ہوگی تیسرے درجے کی کہ اب بچوں کو نیکی کی صحبت دینی چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ اسے بٹھانا چاہیے، نیکوں کے ساتھ اسے ساتھ رکھنا چاہیے، نیکوں کی عظمت اس کے دل میں بٹھانی چاہیے۔ وہ خود لے کر اپنے بچوں کو نیکوں کی صحبت میں لے کے جائے گا، نیکی کے ماحول میں لے کے جائے گا۔ لیکن جب پہلی بنیاد ہی غلط ہے، لہو لعب کے کھیلوں میں، میدانوں میں تو بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، بے دینی کے ماحول میں تو لے کے جاتے ہیں، گندگیوں میں تو لے جاتے ہیں، نیک مجالس میں بچوں کو لے جانے کی توفیق پھر نہیں ہوتی، پھر توفیق نہیں ہوتی۔ تو فرد کی تربیت کی یہ 3 جگہیں ہیں میرے عزیزو: گھر کا ماحول، تعلیمی ادارے کا ماحول، اور تیسرے نمبر پہ اس کی صحبت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے دوست یار، اس کے ساتھ جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ماحول کیسا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان چیزوں کا زندگی پہ اثر پڑتا ہے، شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، اچھا یا برا۔ الانسان علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل۔ تم نے کسی کی دینداری دیکھنی ہے تو یہ دیکھ لو یہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کسی شخص کی اچھائی اور برائی پہ رائے قائم کرنی ہے تو دیکھ لو یہ کن لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا ہے، صحبت کیسی ہے، اس کا اثر لیتا ہے آدمی، اس کا اثر لیتا ہے۔ بروں کے ساتھ رہ کر بری سوچ بنتی ہے اور برے اعمال اس کی زندگی میں آتے ہیں، اور نیکوں کی صحبت سے اگرچہ اس درجے کے نیکی نہ بھی آئے، کم از کم درجہ یہ ہوتا ہے، کم از کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور کمی کوتاہیوں کا احساس ہونے لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ گناہ ہو رہا ہے۔ نیکوں کی صحبت سے نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے اس ایمان کے اس ماحول میں اور ایمان کے اس موسم میں ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزینۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما، دین والی زندگی عطا فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ بچوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کے توفیق نصیب فرما۔ اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جو اولادوں کے ماں باپ پہ ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کے لیے ادائیگی آسان فرما۔ تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے جتنے فرائض ہیں ماں باپ کے لیے ان فرائض سے سبکدوشی آسان فرما۔ اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ شعبان کی جتنی گھڑیاں باقی ہیں مولا کریم ان کو بھی ہمارے لیے مبارک فرما، اور رمضان کی مقدس گھڑیاں ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ،
صحت کے ساتھ عطا فرما، خوب عبادات کے ذوق کے ساتھ عطا فرما۔ رمضان کی مبارک گھڑیوں کے مطابق ہمیں ذوق شوق نصیب فرما، صفات نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اس رمضان کا مبارک مہینے کو ساری امت مسلمہ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، نصرت کا ذریعہ بنا، کامیابی کا ذریعہ بنا، مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم مسلمانوں کو ہر قسم کے موذی امراض سے اور وباؤں سے حفاظت فرما اور ہر قسم کے اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔